فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت کا آخری تاج پہنایا گیا تو اس کے بعد پھر علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا کہ اب یہ کام جو انبیاء آ کے کیا کرتے تھے اب یہ علماء کی ذمہ داری. یہ ایک الگ بات ہے کہ معاشرہ لوگ اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کی قدر کو نہیں سمجھتے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے گھٹیا ترین مخلوق جو ہے وہ مولویوں کا طبقہ ہے. بس اذانیں دینا، نمازیں پڑھانا، خطبے دینا، جنازے پڑھانا، نکاح پڑھانا. اگر ہم بالفرض محال اسی کو بھی ایک کام سمجھ لیں تو کیا یہ کام بیکار ہے؟ کسی کا نکاح پڑھانا توہین کی بات ہے، منبر پہ کھڑے ہونا کوئی تنقید کی بات ہے، امامت کے مصلی پر کھڑا ہونا کوئی ذلت اور رسوائی کی بات ہے، اذان دینا کوئی گھٹیا کام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز آخرت جو مؤذن ہے اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، سب سے اونچی. اب یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے، کتنے بڑے وقار کی بات ہے. پھر ایک عالم وہ چاہے اس کا ابا موچی ہو، اس کا ابا ترخان ہو، اس کا ابا مزدور ہو، اس کا ابا مستری ہو، کچھ بھی ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارے پیچھے کھڑے ہوں گے اور وہ جو عالم ہے چاہے وہ موچی کا بیٹا کیوں نہیں ہے وہ آگے مصلی میں کھڑا. کس قدر عزت کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ بیان کرتے ہوئے کہا یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اقتصادیات کے ماہر. جیسے ہر شخص اپنے فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، کوئی وکیل قتل کے کیس لیتا ہے، کوئی وکیل فوجداری مقدمات اور یہ، کوئی وکیل زمینوں کے کیس لیتا ہے، کوئی صرف ٹیکس وغیرہ کے کیس لیتے ہیں، وہ اس میں پھر مہارت رکھتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل اقتصادیات کے ماہر تھے، یعنی معاشیات کے ماہر. اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. میری امت کا ایک وفد ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک فلاں جگہ سے ایک وفد آیا، کوئی سیاسی سطح کا، علمی سطح کا، دینی سطح کا، اس نے جی وزیر اعظم سے ملاقات کی، اس نے آرمی چیف سے ملاقات کی، وغیرہ وغیرہ. روز آخرت ایک وقت ہوگا جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا
اور وہ وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کا، اور اس وقت کی جو قیادت کریں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی قیادت کریں گے۔ تو لہذا آپ اس طبقے کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ معاشرے نے ان کو وہ مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اب دینی علم پڑھانا چھوڑ دیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مثال کے طور پر، آج میں آپ کے سامنے ممبر پہ کھڑا ہوں، میں آپ کا کچھ نہیں لگتا سوائے ایک دینی رشتے کے، نہ میں آپ کا کوئی بیٹا ہوں، نہ آپ کا بھتیجا ہوں، نہ آپ کا بھائی ہوں، سوائے دینی رشتے کے میرا آپ سے کوئی خونی رشتہ نہیں۔ لیکن میری جگہ اگر آپ کے خونی رشتے والا کوئی شخص وہ آپ کا بھائی ہوتا یا آپ کا بیٹا ہوتا یا آپ کا پوتا ہوتا، آپ کا نواسا ہوتا، اور میری جگہ کھڑا وہ آج خطبہ دے رہا ہوتا، تو ایمانداری سے بتائیے کہ کیا آپ کا سر شرم سے جھک جاتا؟ یہاں دیکھو لوگ کیا کہیں گے، میرا پوتا جمعہ پڑھا رہا ہے؟ کبھی بھی آپ، بلکہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو جمعے کے بعد آپ لوگوں سے خود کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جس نے جمعہ پڑھایا ہے کون ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کون، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ آپ فخر سے بتاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس منصب میں عزت رکھی ہے۔ آدمی کا اس سے سر فخر سے بلند ہوتا ہے، شرم سے جھکتا نہیں۔ یہ میدان، یہ فیلڈ، یہ علم، اب لوگوں سے کبھی بات کی جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ بچوں کو دینی علم پڑھاؤ، تعلیم دو، یہ کرو وہ کرو، تو کیا ہم نے بچوں کو بھوکا مارنا ہے؟ بھوکا مارنا ہے بچوں کو؟ اس کا اسکوپ کیا ہے؟ یہ اگر دینی علم 8 سال لگا کر وہ سند لے کر آ بھی جائے گا تو کیا بنے گا؟ کیا وہ ڈاکٹر کہلائے گا؟ کیا وہ انجینئر کہلائے گا؟ اس کو کوئی گورنمنٹ میں کوئی بڑی سی جاب مل جائے گی؟ نہیں جی، وہ عالم کہلائے گا۔ تو اس کا کیا اسکوپ ہے؟ ہم نے بچوں کو بھوکا مارنا، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر مولوی بنے گا تو بھوکا مرے گا۔ ہمارے پنجاب میں ایک عالم کے فوت ہو گئے، اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے، مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اکثر تقریروں میں ایسی باتیں سنایا کرتے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے میں جلسے میں نے دینی تعلیم کے لیے لوگوں کو ترغیب دی کہ ایک ایک بچہ ضرور اپنے 5-6 بچوں میں سے دینی علم کے لیے بھی وقف کرو۔ تو وہ مجھے یہی کہنے لگے کہ ہم نے بچوں کو کوئی بھوکا مارنا ہے؟ تو بولے میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایک مثال ایسی بتا دو، ایک مثال، کوئی ریڈیو میں خبر آئی ہو، کوئی ٹی وی پہ خبر آئی ہو، یا آپ لوگوں نے اخبار میں پڑھا ہو کہ فلاں علاقے میں کوئی مولوی بھوک سے مر گیا۔ ایک خبر بتا کہ فلاں علاقے میں مولوی بھوک سے مر گیا۔ پھر وہ خود کہتے تھے کہ ہاں ایسی خبریں آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ فلاں جگہ مولوی زیادہ کھا کے مر گئے۔ یہ زیادہ کھا کے مر سکتے ہیں، بھوک سے نہیں مر سکتے، اس لیے کہ اللہ اس طبقے کو کبھی بھوکا رکھتا ہی نہیں، کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ سارے شہر میں 7 سالی ہو لیکن ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے۔ آپ میں سے اتنا کثرت سے شاید لوگ گوشت نہیں کھاتے ہوں گے جتنی مولوی طبقہ گوشت کثرت سے کھاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ گوشت بھی دکان سے مرغیاں پکڑنی ہے، سب پکڑ کہیں جاتے ہیں، یقین مانیے پنجاب سائڈ پر کچھ ایسے علاقے ہیں لوگ ہرن کا گوشت، مرغابی کا گوشت، بٹیر کا گوشت، تیتر کا گوشت، وہ جو جنگلی تھی شکار کر کر کے کھلاتے اور بڑے فخر سے کھلاتے۔ یہ گوجرا والا گئے تو انہوں نے چیڑے کھلائے، وہاں چیڑے بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں، خاص ڈش ہے۔ وہ چیڑے ہوتے چھوٹے ہیں لیکن بڑے مزیدار بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی
تو اللہ رب العالمین نے اس طبقے کی خوراک کا خود خیال رکھا ہوا ہے. ویسے تو ہر بندے کی روزی کا ذمہ اس نے خود لیا ہوا، لیکن اس طبقے کا خاص طور پر لیا ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے آپ کو دین سمجھائیں، دین سکھائیں، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے ان کو وہ عزت دیں، وہ وقار دیں، وہ مقام دیں جس کے یہ اہل ہیں. اور پھر وہ جو بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ بات آپ مانیں اور اپنی زندگی میں لائیں. جیسے سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے یہاں یہ رسم و رواج سفر سے متعلق اتنی خرافات پھیل چکی ہے کہ عقل دنگ رہ جائے کہ یہ لاتے کہاں سے ہیں یہ رواج. یہ مہینہ منحوس ہے، اور یہ اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی عرب اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں. اس مہینے کو عرب منحوس کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں قتل، جنگ، لڑائی، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی سب کچھ کفار مکہ بند کر دے. وہ 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ رجب کا وہ الگ ہے. اور جو 3 مہینے مسلسل ہیں وہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں. اور محرم کے بعد سفر شروع ہوتا ہے جو اب شروع ہو چکا ہے، جس کا پہلا ہفتہ ہے. یہ محرم کے بعد، چونکہ محرم کے 3 مہینے کو مسلسل ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے جنگ سے بھی امن رہتا تھا، چوری چکاری سے امن رہتا تھا، ہر قسم کے فتنے فساد سے امن رہتا تھا. سفر آزادی کا پہلا مہینہ تھا کہ جی حرمت والے مہینے ختم ہو گئے. سفر شروع ہو، وہ چور، ڈاکو، قاتل سب باہر نکل آتے، سب باہر نکل آتے. کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی کسی سے مال لوٹ رہا ہے، کوئی چھینا جھپٹی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو لوگوں کا امن تہس نہس ہو جاتا. تو اس لیے یہ سمجھا گیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، کیونکہ اس میں قتل و غارت گری کا آغاز ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں نے سفر کو صفر سے لیا کہ وہ کہتے ہیں لوگ لوٹا ماری کر کے کسی بھی امیر آدمی کو 0 پر لے آتے، 0 پر لے آتے. جیب خالی، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، سب کچھ لوٹ کر لے جاتے اور وہ بالکل 0 سے 0 ہو جاتے، 0 پر لے آتے. تو وہ اس کو سفر کی بجائے 0 پڑھتے. یہ دور جاہلیت کی بات. لیکن اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا. کفار میں ایک یہ بھی عادت تھی، ہر چیز کا شگون لیتے. کبا بول رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، الو کی آواز آ رہی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، کتا آج بھونک رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے. وہ ہر چیز سے شگون لیتے. اور وہ چیزیں ہندوؤں میں، پھر ہندوؤں سے ہم نے، چونکہ ہم نے ایک اچھا خاصا وقت ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، اچھا خاصا وقت گزارا ہے، لہذا وہ چیزیں آج ہم میں بھی رائج ہیں. دیوار پہ بیٹھا کعبہ کائیں کائیں کر رہا ہو تو گھر کی عورتیں پتھر اٹھا کے اسے اڑاتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بنائے گا، مہمان ہے، یہ کام تو ہمیں کرنا پڑے گا نا گھر میں. یہ کعبہ کائیں کائیں کر رہا ہے، ضرور یہ خبر ہے اس بات کی کہ مہمان آنے والا. وہ کبے کو اڑاتے ہیں، اس کا مطلب یہ مہمان نہیں آئے. حالانکہ مہمان کی اطلاع کعبہ دے گا ہمیں، کعبہ مہمان کی اطلاع دے گا. سفر پہ جا رہے ہیں، سامنے الو دکھائی دے دیا، فوراً واپس آ جائیں گے کہ یہ سفر منحوس ہے، کیونکہ الو منحوس. یا وہ یوں پھاڑ لیتے، آگے پرندے ہوتے اور کہیں زمین پہ چگ رہے ہیں راستے میں اور انہوں نے پتھر اٹھا کے مارا. اگر وہ پرندے دائیں اڑے تو سفر مبارک، بائیں اڑے تو سفر غیر مبارک. اور اگر
سیدھا ہے تو پھر رزق ہے، مبارک ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، وہ اب جاتا ہے تو اپنے رزق پر جائے۔ یہ اس طرح کے فائدے تھے۔ اور آج کل ہاتھ کی لکیروں والے ان کو ہاتھ دکھاتے ہیں اور ہاتھ دکھا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ جی میری لکیروں میں کیا لکھا ہے، اور وہ بتاتے ہیں اور اس پہ یقین کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ان کاہنوں کی باتوں پہ یقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک صرف یقین کرنے پر کہ اس نے جو ہاتھ دے کر بتایا ہے صحیح بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتیں سکھلا بھی دی، سمجھا بھی دی، بتلا بھی دی۔ اب ہم اسے سمجھیں نہ سمجھیں یہ ہماری ذمہ داری۔ آپ نے فرمایا یہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے، نحوست کوئی چیز نہیں ہے، کسی بھی چیز میں نحوست نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر نحوست ہوتی، اگر اس کو مشروط رکھا، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، عورت میں ہوتی۔ اور اب چونکہ ان 3 چیزوں میں نحوست نہیں ہے لہذا نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان 3 میں ہوتی، لیکن ان 3 میں بھی نہیں ہے تو نحوست کچھ نہیں۔ اسی طرح حدیث میں آیا یہ سب ہماری ضعیف الاعتقادی ہے۔ ولا عجب، عجب اس بیماری کو کہتے ہیں جسے ہم عموماً متعدی بیماری کہتے ہیں، جو ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہوتی ہے۔ اسلام نے کسی بھی بیماری کو ایک سے دوسرے کو لگنے والی نہیں مانا، نہیں تسلیم کی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا تولیہ الگ کرو، اس کی کنگھی الگ کرو، اس کا فلاں الگ کرو، اس کا صابن الگ کرو، سب کچھ اس کا الگ کرو، حتیٰ کہ اس کا روم، اس کا بیڈ، اس کے کپڑے، ہر چیز، یعنی بیڈ کی چادر، نہ اس کے بستر پر بھی کوئی نہ بیٹھے ورنہ بیماری لگتی۔ اسلام اس چیز کو نہیں مانتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی ماں کا بچہ بیمار ہے، کسی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے اور وہ دودھ پیتا بچہ اور اس کو کوئی اللہ نہ کرے بہت بڑی بیماری لگ جائے، کیا ماں اسے اپنے سینے سے جدا کر کے پھینک دے گی؟ کبھی ڈاکٹر لاج کہتے رہے اگر وہ دودھ پی رہا ہے تو اسے دودھ بھی پلائے گی، سینے سے لگائے گی، کبھی جدا نہیں کرے گی۔ لیکن کوئی آپ مثال دے دے کہ اس بچے کو سینے کے ساتھ لگانے کی وجہ سے ماں مر گئی، کہ وہ بیماری ماں کو لگ گئی۔ یہ سب ہمارے دلوں کے اندر وہ غلط تصورات اور غلط خیالات۔ سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، منحوس مہینہ، یہ جوڑا، یہ گھر نبھے گئے، یہ رشتہ نبھے گئے، یہ گھر بنے گئے، نبھ گیا تو اولاد نہیں ہوگی، مہینہ منحوس۔ اور مسلمانوں میں یہ سارا ضعیف الاعتقادی، نئی گاڑی لے گا، پڑھا لکھا ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، آگے بچے کی چھوٹی جوتی لٹکائے گا یا کالا کپڑا پیچھے یا آگے اس کو باندھے گا، گھر نیا لے گا، گھوڑے پہ جو سم کے اوپر نال لگتا ہے لوہے کا وہ اس کی چوکھٹ پہ لگائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نظر نہیں لگتی، بلائیں نہیں آتی، جنات نہیں آتے۔ وہ گھوڑے کے نال جن کو روکے گا، وہ جن کو روکے گا۔ کس قدر ضعیف الاعتقادی ہے ہمارے اندر اور مسلمانوں کے اندر۔ کسی کی شادی پہ بارش ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا خبریں دی جاتی ہیں، شادی پہ اگر بارش ہو کیا خبریں سنائی جاتی، مسلسل بارش ہوتی رہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور پیدائش کے وقت زچگی کی حالت میں اللہ نہ کرے اس کی والدہ فوت ہو جائے،
ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت شہید ہے، وہ عورت شہید ہے جو زچگی کی تکلیف سے فوت ہو جائے، وہ عورت شہید. اور ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ اگر بچہ پیدا ہو اور ماں فوت ہو جائے یہ بچہ منحوس ہے. آتے ہی ماں کو نکل گیا، آتے ہی ماں کو نکل گیا، پھر ساری زندگی کوئی اس سے پیار نہیں کرے گا، منحوس ہے. کوئی اسے گھر میں نہیں آنے دے گا، منحوس ہے. اس کی نحوست کا سایہ ہمارے گھر میں پڑے گا. وہ یتیم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے سر پہ، یتیم کے سر پہ اگر کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے. ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دل میں سختی ہے، میرے دل میں سختی ہے، بڑے سے بڑے واقعات بھی دیکھتا ہوں دل میں نرمی نہیں ہے. جیسے بعض دل نرم ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات سن کر دیکھ کر رونا آ رہا ہے. کوئی ہوتے ہیں اس کے سامنے 10 بندے بھی قتل ہو جائے اسے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اتنا سخت دل. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر یہ تیرے دل کو یہ چیز نرم کرے گی. اور ہمارے یہاں معاشرہ منحوس کر کے اسے گھر سے باہر نکال، اس کا جھوٹا نہ پیو، اس کا جھوٹا نہ کھاؤ، اس کا جھوٹا نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا. یہ سب ہمارا کلچر ہے. اس کی بیماری کوئی صدقہ بھی کرے تو دوسرا صدقہ نہیں کھاتا کہ انہوں نے بیمار کا صدقہ کیا ہے اور وہ ہمیں لا کے دے دیا ہے، اب ہم کھائیں گے تو وہ جو ان کا ہسپتال میں بیمار پڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو کے گھر آ جائے گا، ہم گھر سے ہسپتال چلے جائیں، ہم بیمار ہو جائیں. یقین مانو اگر یہ صدقے سے لوگ مرتے نا، آج دنیا میں مولوی کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا، سارے صدقہ ہی تو کھاتے ہیں. آپ لوگ صدقہ ہی تو کھلاتے ہو نا مولویوں کو. ایک مولوی بھی زندہ نہیں بچتا دنیا میں، ایک مولوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اتنی رہنمائی فرمائی، اتنی رہنمائی فرمائی، قدم قدم. چھوٹی سی کوئی تکلیف ہو کسی کو، چھوٹی سی زکام ہو گیا، رات کو ڈراؤنا خواب دیکھ لیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، صبح سے سر میں درد ہے، کوئی بھی تکلیف، آنکھ پھڑک رہی ہے، بعض دفعہ جسم کا کوئی حصہ ایسے ایسے حرکت کرنے لگ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں ہمارے طرح طرح کے خیالات. پھر مولوی کے پاس آئے، مولوی صاحب گھٹنے پہ دم کر دیجیے، سر پہ دم کر دیجیے. دم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ اندازہ نہیں کرتے. آپ بولو کہ مولوی صاحب نے تو قرآن پڑھا ہے، کوئی دعا ہی پڑھ کے دم کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے وہ دعا ہی پڑھ کے دم کرے، لیکن اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر اس کا نقصان آپ کو پتہ چل جائے، زندگی میں کبھی کسی مولوی کے پاس دم کرانے جاؤ گے ہی نہیں. کیا نقصان ہے؟ اللہ کے رسول، ترمذی کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ نے صحابہ کرام بھی آگے بیٹھے ہوئے، آپ نے انہیں ایک بات بتائی. آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ جو حساب لے گا نا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے اور ان کی تعداد 70,000. پھر فرماتے ہیں میں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ 70,000 تو بہت کم ہے، آپ اس تعداد کو بڑھا دیں.
اب آپ دیکھیں ہمارا رسول ہمارا کتنا خیر خواہ ہے، ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اور ہمیں اس کے جواب میں اس رسول سے کتنا پیار ہے، یہ ہم ہر ایک اپنے دل میں جھانک کر فیصلہ کریں۔ وہ رسول کہتے ہیں اللہ 70,000 تو بہت کم ہے، حالانکہ آپ کو کیا پڑی تھی، آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز، جنت کا دروازہ ہی نہیں کھولے گا جب تک آمنہ کا لال اس دروازے پر دستک نہ دے۔ آپ کی کیا ضرورت ہے امت کے لیے ہلکان ہونے کی؟ آپ فرماتے اللہ 70,000 کی تعداد بہت کم ہے، آپ اس تعداد کو بڑھاؤ۔ فرمایا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، اور وہ جو 70,000 تھے نا، 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000، اللہ تعالیٰ نے ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ایسے لوگ میری امت میں کر دیے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنا۔ آمین۔ اب نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ آپس میں چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں کہ یار وہ کون لوگ ہوں گے؟ کوئی کہتے ہیں وہ صحابی ہوں گے، کوئی کہتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پچھلے انبیاء میں بھی اسلام قبول کیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کو بھی تسلیم کیا، ان کو بھی مانا۔ کوئی کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، الگ الگ اپنی قیاس آرائیاں کر دیں، اندازے لگا دیں۔ نبی کریم سے پوچھا ہے اللہ کے حبیب آپ بتائیے وہ خوش نصیب کون سے؟ آپ نے 4 باتیں بتائی، 4 باتیں بتائی، جن لوگوں میں یہ 4 خصلتیں ہوں گی بغیر حساب و کتاب کے اللہ انہیں جنت میں ڈالے، بغیر حساب و کتاب۔ پہلے ولا یتطیرون، وہ پرندوں سے پھال نہیں لیتے۔ یہ پھال جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، پتھر پھینکتے پرندے ادھر اڑتے ہیں ادھر اڑتے ہیں سیدھے جاتے ہیں، اس سے پھر قیاس آرائیاں کرتے کہ ہمارا سفر سعید ہے منحوس ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ اور اب تو بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں نا لوگ، قرآن میں فال لکھا، کیسے؟ قرآن کھولا اور آنکھیں بند کی اور صفحے پر ایسے انگلی گھماتے 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 پھر کہیں جا کے انگلی کو روک دی۔ اب آنکھیں کھول کے دیکھا کہ انگلی کس لفظ پر رکی ہوئی ہے، وہ بچے کا نام ہے۔ میں نے کہا اگر انگلی شیطان پہ رک جائے تو پھر قرآن میں شیطان بھی تو ہے نا لفظ، ابلیس بھی لفظ ہے، فرعون بھی لفظ ہے، ابو لہب بھی لفظ ہے، قرآن میں یہ موجود ہے۔ پھر کیا کرو گے؟ یہ سارے طریقے غیر شرعی ہیں۔ اب وہ کہنے والا کہے میں نے تو قرآن پہ انگلی گھمائی ہے نا، قرآن پہ انگلی گھمائی۔ اللہ کے رسول نے قرآن دیا ہے لیکن قرآن پہ انگلی گھمانے کا نہیں بتایا۔ اور دوسری چیز ولا یسترقون، فرمایا استرقاء نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پر دم کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر دم کرنا، استرقاء نہیں کرتے۔ اور یہ دم کی لت ایسی پڑی ہے لوگوں کو، بوتلیں بھر بھر کے جاتے ہیں، مولوی سے دھوپ ڈلوا کے آئیں گے، ڈھکنا بند کر کے اس کو ہلائیں گے، پیئیں گے، پہلے ایک آنکھ خراب تھی پھر ہفتے بعد دوسری بھی خراب تھی۔ مولوی کے تھوک میں کوئی شفا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول اگر لعاب ڈالتے تھے وہ آپ کا ایک اعجاز تھا، آپ کی وہ فیوز و برکات تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی بیماری والے دن بھی میں اللہ کے رسول کے ہاتھ کو جیسے
پانی میں کشٹ ہے، ٹھنڈا پانی آپ اپنے بار بار چہرے پہ پھیرتے تھے، کمزوری کی وجہ سے آپ ہاتھ کو پانی میں ڈال کے پھر واپس چہرے پر نہیں لا سکتے تھے، میں آپ کے ہاتھ کو ڈبوتی اور میں آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر گھماتی تاکہ آپ کو آپ کے ہاتھوں کی برکت بھی حاصل ہو۔ مولویوں کے جسم میں وہ برکت نہیں، یہ بات آپ پلے بات ہوتی۔ نبی کریم کا پسینہ بھی ازواج مطہرات شیشیا میں بوتل میں بھر کے رکھتی تھی اور کہتی تھی اس جیسی خوشبو دنیا کے کسی عطار کے پاس بھی نہیں ملتی۔ بعض صحابہ کے پاس آپ کے منہ مبارک تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مختلف چیزوں میں پانی میں ہم گھول لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری اس تکلیف کو بیماری کو دور کر دیتا تھا۔ لیکن مولوی کے ساری زلفیں ہی کاٹ کے آپ اپنے گھر رکھ لیں اور جگ میں رات کو ڈال کے رکھ لیں، صبح آپ اسے پیے اور گھر والوں کو پلائے، پھر حشر دیکھیں اس کا گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں نا، وہ ایک ایک بات حکمت سے بھری پڑی، حکمت سے لبریز۔ ولا یسترقون، وہ یہ جو رقیہ ہے، دم جھاڑا ہے، پھونک ہے، تھو 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 کرنا ہے، وہ کچھ نہیں کرتے۔ تیسری ولا یقتلون، وہ داغ نہیں لگا، وہ داغ نہیں لگا۔ آگ پہ لوہا گرم کرتے تھے مختلف بیماریوں میں، اور اس کے جسم پر، ٹانگ پر، ہاتھ پر، بازو پر، کندھے پر، ران پر، پنڈلی پر اس کو سرخ لوہے کو ایسے ٹچ کرتے اور پھر ہٹا دیتے تو وہ داغ دیا جاتا اور اس سے بھی بیماریاں جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں وہ لوہے سے داغ نہیں لگوائیں، وہ دم نہیں کروائیں، وہ فال نہیں نکالیں گے۔ اور چوتھی اور آخری صفت وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے، معاملہ اللہ پر چھوڑتے۔ آپ اللہ پر معاملہ چھوڑ کے تو دیکھیں، ہم دنیا میں بے شمار کام ایسے کر رہے ہیں جو ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ کام بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے کام ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جمعہ ہے، جمعے کی ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اگر میں سوچوں کہ جب 2 رکعتوں کا اتنا ثواب ہے تو 4 رکعتوں کا تو زیادہ ملے گا، میں آج آپ کو 4 رکعتیں پڑھا دوں، وہ 2 بھی نہیں ہوں گی۔ 4 کے ثواب کے چکر میں 2 کا ثواب بھی جاتا رہے گا۔ کیوں 2 کا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ 2 آنا کے لال میں پڑی ہے۔ 4 کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ یہ میری اختراع ہے۔ یہ فرق ہے دین میں اور لا دینیت میں، سنت میں اور بدعت میں، یہ فرق ہے۔ وہ کتنی اچھی ہو بدعت، کتنی خوبصورت ہو، کتنی لمبی ہو، کتنی مقدار میں زیادہ ہو، سنت مقدار میں تھوڑی ہو، وقت بے شک کم لگتا ہو، لیکن سنت کے مطابق ہو، اللہ کو وہی محبوب ہے، اللہ رب العالمین کو وہی پسند ہے۔ فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے حبیبی نے بتلا دیجئے، کیا میں تم کو تمہارے اعمال کا خسارہ نہ بتلا دوں؟ اعمال تو تم کرتے ہو، راتوں کو بھی جاگتے ہو، دل کو بھی قیام کرتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، نفلیں بھی پڑھتے ہو، عبادتیں بھی کرتے ہو، ریاضتیں بھی کرتے ہو، تسبیحاں بھی پڑھتے ہو، دعوتیں بھی کرتے ہو، کھانے کھاتے ہو، کھلاتے ہو، صدقہ خیرات بھی کرتے ہو،
مختلف تہواروں میں دیگوں کی دیگیں پکا کے 10 محرم کو حلیموں کا بندوبست کرتے ہو، 12 ربیع الاول کو بریانیاں کھاتے اور کھلاتے ہو، رجب میں 22 رجب کو رجبیاں پکاتے ہو، کھاتے اور کھلاتے ہو، یہ سارے کام کرتے ہو، لیکن فرمایا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو تمہارے اعمال کے گھاٹے کی بات نہ بتلا دوں؟ تم دنیا میں عمل کرتے جاتے ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ تمہارے عمل آخرت میں محفوظ ہونے کے بجائے دنیا میں برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تم اپنا پیسہ لگا رہے ہو، اپنا وقت لگا رہے ہو، اپنی محنت خرچ کر رہے ہو، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں رب العالمین غارت کر رہا ہے۔ ما لهم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اللہ کے پاس جب یہ لوگ جائیں گے، اللہ کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا، سب کچھ پروردگار عالم دنیا میں غارت کر دے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہ رکھے گا، ان کے سارے عمل دنیا میں برباد ہو جائیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنے تک یہ گمان کرتے رہیں گے ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ الذین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیات کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے بدبخت بے ایمان لوگ ہیں۔ قرآن کی آیات پیش کرو، بتائیں گے کہ تو بتوں کے لیے ہیں، یہ بتوں کے لیے ہیں۔ یہ جن بزرگوں کا ہم نام لے رہے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی ہے، فلاں پاک ہے، فلاں پاک ہے، یہ کوئی اللہ کے غیر تھوڑی ہے، تو اللہ کے اپنے ہیں۔ تم جو ہر چیز کو غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ کہتے چلے جا رہے ہو، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کے غیر تھوڑی ہے۔ میرے بھائی، اپنوں کو بھی ہر چیز میں شریک نہیں کرتے، اپنوں کو بھی ہر چیز میں شریک نہیں کرتے۔ ایک سگا بھائی اگر شادی کر کے لے آئے، دلہن سے پوچھے تجھے فلاں بن فلاں قبول ہے، وہ بولے ہاں وہ بھی قبول ہے، اس کا بڑا بھائی بھی قبول ہے، چھوٹا بھائی بھی قبول ہے، اس بدبخت کو کون بیاہ کر کے گھر میں لائے گا؟ وہ کہیں گے تو بے غیرت، بے شرم، بے حیا عورت ہے، کون لائے گا اس کو؟ وہ یہ کوئی نہیں کہے گا ماشاءاللہ کتنی اچھی سگر اور سرجی ہوئی ہے، ہمارے سارے خاندان کو قبول کر، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ پیار میں بھی حد ہوتی ہے، کوئی چیز بے حد و حساب نہیں، سب اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے دنیا میں وہ ہے اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب غیر اللہ ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ ان بدبختوں کے لیے جس طرح اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ ایسے بدبخت ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائیں گے، اللہ ان کے عمل کو تولے گا بھی نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا رب العالمین آسان حساب لے گا۔ اللہ کے رسول اکثر دعا فرماتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ اما ایسا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ حساب تو حساب ہوتا ہے، آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین بندے سے پوچھے ہی نہ کہ میرے بندے بتا تو نے یہ کام کیوں کیا، اور ایسا جس سے اللہ رب العالمین نے کیوں کر کر پوچھ لیا، پھر مجھے بتلا کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے۔
اللہ ہمیں ہمارا حساب بھی آسان فرمائے، اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت نصیب فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اپنے اعتقادات کو قرآن و سنت کے مطابق درست کیجیے، ضعیف الاعتقادی کو ختم کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے۔ مومن کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹاتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور 10 نیکیاں ایک تکلیف کے بدلے اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی تکلیفیں دور فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے درجات بلند فرمائے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا متبع بنائے۔ دعا کو الحمدللہ۔